میرے بھائی محترم لوگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے جو راستہ دیا ہے اور انسان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے، وہ بنیادی چیز پر، وہ بنیادی طور پر ایمان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے وعدے کرتے ہیں، جنت کے وعدے کرتے ہیں، جہنم سے نجات کے جہاں وعدے کیے گئے ہیں، سب سے پہلی چیز وہاں ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایمان کے بغیر اگر بڑے بڑے اعمال انسان کے پاس موجود ہیں تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ اگر چھوٹا عمل ہے تو اللہ کے یہاں اس عمل کی قدر قیمت ہے۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ اگر انسان بحیثیت انسان ہے لیکن اس کے پاس ایمان اور اعمال نہیں ہے تو باوجود اس کے انسان ہونے کے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے بدتر مخلوق اس کو کہا ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ انسان کے پاس ایمان اور اعمال ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق سے سب سے زیادہ بہتر اس کو بنایا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ ایمان اور اعمال انسان کو کامیابی دلائیں گے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے خوب ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال والوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کامیابی کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑے تعجب میں کہا لا الہ الا اللہ ما اطیبکی و اطیب ریحکی و اعظم حرمتکی۔ بیت اللہ تو کتنا اچھا ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنا زیادہ قابل عظمت ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن فرمایا والمؤمن اعظم حرمۃ منکی، ایک ایمان بنا، ایک اللہ کو ماننے والا، بیت اللہ تجھ سے زیادہ قابل عظمت ہے، تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے۔ ان اللہ تعالی جعلک حراما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تجھے قابل احترام بنایا ہے، لیکن حرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وان نظن به ظنا سیئا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تجھے قابل احترام بنایا ہے، اسی طرح مومن کے جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو بھی اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، انسان کی کامیابی کے لیے بنیادی 4 شرطیں ہیں۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ عصر قرآن کریم کی وہ سورت ہے، بیہقی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو سلام کے بعد ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے کسی چیز میں غور کرے تو وہ سورہ عصر کے اندر غور کیا کرے۔ اور بعض مرتبہ بھی فرمایا کرتے تھے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 113 صورتیں نازل نہیں فرماتے، کوئی صورت نازل نہیں فرماتے، نہ سورہ بقرہ، نہ سورہ آل عمران، نہ سورہ نساء، کوئی صورت نازل نہیں فرماتے، صرف ایک صورت نازل فرماتے سورہ عصر، فرمایا کہ انسان کے لیے ہدایت کے لیے صورت کافی ہے۔ اس لیے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو سلام کے بعد سورہ عصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی کہ سارے انسان جتنے بھی روئے زمین کے اوپر موجود ہیں، جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سارے کے سارے خسارے کے اندر، سارے کے سارے گھاٹے کے اندر ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہم کچھ لوگ ہیں جو ان سے الگ ہیں، جو گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں رہیں گے۔ کہ کون لوگ ہیں؟ آمنوا، جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، تواصی بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفاتیں موجود ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، باقی ساری انسانیت کے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، اس آیت کے اندر بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نافذ فرما دیا کہ ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو خاص کر دیا، مستثنا کر دیا کچھ لوگوں کو، اور ان کو خاص کرا ہے ایمان اور اعمال کی بنیاد کے اوپر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بنیاد کے اوپر۔ فدل ذلك على ان هذه الآية، یہ دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر یہ آیت کہ انسان کی نجات جو ہے وہ تمام یہ چاروں اموروں کے مجموعے کے اوپر ہے۔ النجات بجمیع الامور، یہ نہیں کہ صرف انسان کے پاس کچھ عمل ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ دل چاہا تو کر لیا دل چاہا تو چھوڑ دیا۔ کامیابی کی شرط تمام اموروں کے مجموعے کے اوپر ہے، ساری چیز موجود ہونا چاہیے، ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، حق کی وصیت بھی کرتا ہو، اور حق کی اور صبر کی تاکید بھی کرتا ہو۔ اور ان فرمایا کہ جس طرح انسان کے اوپر یہ عمل خود کے اوپر لازم ہے، اپنی ذات سے نماز پڑھنا جس طرح ضروری ہے، اور جس طرح یہ ضروری ہے انسان کے اوپر اپنی ذات کے اعتبار سے اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو زکوٰۃ کا دینا، اور جس طرح یہ ضروری ہے انسان کے اوپر کہ اپنی ذات سے عمل کرنا، چاہے وہ ایمان اور اعمال، وہ اعمال میں کوئی بھی عمل ہو، فرمایا اسی طرح اس کے اوپر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ جس طرح اپنی ذات سے عمل کر رہا ہے دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائے۔ ذالک یلزم علی غیر ذالک، اسے خود پر لازم ہے اور دوسروں کے اوپر لازم ہے۔ اور پھر اس کی تفسیر کے اندر سب سے پہلی بات یہ فرمائی، وَمِنْهَا الدُّعَاء إِلَى الدِّينِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، سب سے پہلی بات جو انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جس طرح اپنی ذات سے عمل کر رہا ہے دوسروں تک پہنچائے، الدعاء إِلَى الدِّينِ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، ان کو نصیحت کرنا اللہ کے دین کی طرف، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے وہ سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، ایمان کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے، اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ کس طرح ہمارا ایمان دنیا سے بچ کر چلا جائے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی آدمی اپنے دین پر مطمئن ہو گیا اور اپنے ایمان پر مطمئن ہو گیا، موت سے پہلے اللہ اس کو اس بات کا مدد چھکا کر رہیں گے کہ وہ کیسے مطمئن ہوا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو جہنم میں سے نکالیں گے اور 1000 سال کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔
اور پھر روتے تھے اور فرماتے تھے کہ کاش حسن بصری وہ ہوتا کہ اس کا یہ تو معلوم ہے کہ وہ کبھی جہنم سے نکلے گا، میرے بارے میں مجھے کیا معلوم کہ میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کا جو ایمان سلب ہوتا ہے اور لوگوں کا جو ایمان چھینا جاتا ہے، سب سے زیادہ ان کی موت کے وقت ایمان سلب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے وہ اعزاء اقارب جو دنیا سے جا چکے شیطان کے وفود کی شکل میں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ ہم یہودی ہو کر مرے تھے، ہم نصرانی ہو کر مرے تھے، ہم کامیاب ہو گئے۔ جبریل آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھ ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر جمع رہنا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس حال میں مرنا کہ تم ایمان والے ہو، تمہاری جان اس حال میں آئے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، تم مسلمان ہو۔ تو وصیت کرتے ہیں ایمان پر ثابت قدم رہنا، کہتے ہیں یا تو انسان ایمان سے پھر جاتا ہے یا انسان ایمان پر قائم ہو جاتا ہے اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے تو احادیث کے اندر یہ بات کیوں کہی گئی ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تم میں سے ایسے شخص ہو قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ ایمان پر مرے۔ اور پھر یہ بھی لکھا علماء نے کہ دیکھو بار بار میں اس کو مت کہو، کیوں؟ کیونکہ جاگنی کا عالم ہے۔ اگر تم نے بار بار میں اس کو کہا اور بار بار میں اس بات کی کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی اس کو برداشت نہیں ہو، کلمے کا منکر ہو کر دنیا سے جائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، ہوش کے اندر آئے، کسی نے پوچھا ابو عبداللہ اللہ سے مایوس ہو گئے؟ کیوں ہو رہے؟ کیا بات ہے؟ آپ پہلے اپنے گناہوں پر روتے تھے، اب اس پر روتے ہیں کہ ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ عطا سلمی رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کہا اللہ تیرے عفو اور درگزر کا منتظر ہوں، اللہ تو میرے ساتھ احسان کا اور کرم کا اور عفو کا معاملہ فرما۔ روتے تھے، زمین پر سر لگا ہوا ہے، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، زمین گیلی ہو رہی ہے آنسو کے ذریعے سے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آنسو کو اس طرح پوچھ دیا گویا کہ بتانا چاہا کہ نہیں میں رو نہیں رہا۔ 40 سال تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ جنت کا سوال، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ڈرتے تھے، کتراتے تھے، کس منہ سے مانگوں اللہ سے جنت؟ وہ ایک مرتبہ نگاہ اٹھ گئی آسمان کی طرف، ایسا پیٹ کے بل گرے، مارکیٹنگ نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ گرے تھے اسی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا ہی تھا۔ جسم کو بھی ٹٹولتے تھے، اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے اپنے جسم پر، کہتے تھے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر اور میرے پیروں پر اللہ کا عذاب تو نازل نہیں ہو گیا، مست تو نہیں ہوگا، پھیر پھیر کر دیکھتے۔ شہر میں جب بھی کوئی حالات آ جاتے تھے یوں کہتے تھے کہ تیری وجہ سے حالات آ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، تیری وجہ سے حالات آ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان بنانے کے لیے دیا ہے، ایمان فکر کے لیے دیا ہے، ایمان اس لیے دیا ہے کہ ایمان بچ کر جائے، اللہ کے یہاں انسان کو ایمان کے ذریعے سے انسان اللہ کے یہاں کامیاب ہو۔ ایمان اور اعمال کی محنت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگیوں کو لگا کر، اپنی زندگیوں کو کھپا کر، رات اور دن ایک کر کر، دھوپ اور سایہ کوئی چیز نہ دیکھ کر اور محنت کر کر، پھر بھی میرے عزیز دوستو جب دنیا سے جاتے تھے تو ڈرتے ہوئے جاتے تھے، روتے ہوئے جاتے تھے، خوف ہوتا تھا دل کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مثال فرماتے ہیں
کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الوساد والنعل والسواک، حضور کے جوتوں کو لے کر چلتے تھے، جسے خادم چلتا آگے آگے ایسے جوتوں کو لے کر چلتے تھے کہ آپ کہاں پر پہننا چاہتے ہیں وہاں رکھ دوں گا، آپ کے تکیے کو ساتھ لے کر چلتے تھے، کہاں آرام کرنا چاہتے ہیں وہاں رکھ دوں گا، آپ کی مسواک کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ فقیہ حاضر امہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انتقال کا وقت رو رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آنے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میرے گناہ مجھے رلا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ یہ وہ انسان کہ جو صحابہ کی جماعت کے اندر ہے، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ وہ سابقین اولین میں سے ہیں، مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمانے دیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ میرے گناہ مجھے رلا رہے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے رلا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کوئی چیز کی حاجت ہے، کوئی چیز چاہیے؟ فرمایا کہ عثمان صرف اس بات کی حاجت ہے کہ میرا رب میرے اوپر رحم کر دے۔ آپ نے بہت دن سے بیت المال سے وظیفہ نہیں دیا، کافی سال گزر گئے، آپ کا وظیفہ دے دوں، بیت المال کا جتنا آپ کا جمع ہے، اللہ حاجت علی عثمان مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ میں نے اپنے کانوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والے کبھی تنگ دستی میں نہیں ہوتے۔ عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، اس یقین کی بنیاد پر جتنے تھے صحابہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے رات میں انتقال ہو گیا۔ ہمارے ابن عاص رضی اللہ عنہ حکیموں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اللہ کے یہاں میرے کچھ کام آ جاؤ گے، کچھ کام آ سکتے ہو اللہ کے یہاں میرے؟ خادموں نے کہا، بیٹوں نے کہا ہم کیا کام آئیں گے آپ کے اللہ کے یہاں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جو انسان کرے گا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ جاؤ مجھے وضو کراؤ، وضو کیا، ان کو مجھے مسجد کے اندر لے کر چلو، مسجد کے اندر لے کر آئے، میرا رخ قبلے کی طرف کر دو، قبلے کی طرف رخ کر دیا، فرمانے لگے اللہ تو نے مجھے ایمان دیا تھا، میں نے اس کی قدر نہیں کری، تو نے مجھے اللہ امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کہا تھا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، تو نے مجھے گناہوں سے بچنے کے لیے کہا تھا، صحابی رسول ہے صحابی رسول، گناہوں سے نہیں بچ سکا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار آیتوں کو پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں دم مل رہے ہیں، اس حالت میں دنیا سے صاحب اکرام اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہوا کرتے تھے، اپنے ایمان کے بارے میں وہ عمل ان کو مطمئن نہیں کرتا تھا، ایمان کی سطح ان کو مطمئن نہیں کرتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا ایمان ہو گیا اب بے فکر ہو جائے۔ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے کمی کو اگر ذرے کے برابر دیکھتے تھے تو فوراً متفکر ہوا کرتے تھے، یہ کمی کیوں آئی ہے، کیسے کمی آئی اس کے اندر، کیا بات ہے، کیسے کہہ دیا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اگر جس چیز کو تعبیر صحابی رسول منافقت کر رہے ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے تو وہ نفاق تو ہمارے بھی دلوں میں پڑتا ہے۔ اگر نفاق اسی چیز کا نام ہے، کیفیت کی تبدیلی کا نام نفاق ہے، تو وہ نفاق تو سب کے دلوں میں پڑتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ اس چیز کے بارے میں متفکر ہو رہی ہے، کیفیت کی تبدیلی کیسے ہوئی، اور میں اور آپ متفکر نہیں ہوتے۔
ساری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا تو منافق ہو گیا. حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، جنت اور جہنم سامنے آ جاتی ہے، اور گھر آ جاتے ہیں تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا نام نفاق ہے تو یہ تو ابو بکر کو بھی پیش آتی ہے. چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں میں نہیں بتاؤں گا مسئلہ، میں نہیں لگاؤں گا تمہارے اوپر حکم، بلکہ چلو اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر ایمان کے بارے میں متفق کیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حنظلہ اگر وہ تیری کیفیت جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، اگر گھروں میں تیری وہ کیفیت رہنے لگ جائے تو تجھ سے انسان نہیں فرشتہ مسافر کرنے لگے تیرے سے راستے. ایک سطح پر ایمان تو فرشتوں کی کیفیت ہے، اگر وہ کیفیت جو فرشتوں کی ہوتی ہے وہ تبدیل ہو کر تیرے اندر آ جائے تو انسان نہیں فرشتے تجھ سے مسافر کرنے لگے. ایمان کی محنت کے لیے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کے اوپر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ کے اندر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے اندر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے موقع کے اوپر کون سا موقع ایسا تھا جس دن آپ نے اعلان کیا تھا لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ مکہ والو آج سے نہیں 40 سال سے تمہارے درمیان میں رہتا ہوں، بچپن تمہارے سامنے ہے، جوانی تمہارے سامنے ہے، شادی بیاہ تمہارے سامنے ہے، موت میت تمہارے سامنے ہے، امانت تمہارے سامنے ہے، وعدے کا پورا کرنا تمہارے سامنے ہے، سچائی تمہارے سامنے ہے. اب بولو یہ ساری بات سامنے رکھ کر ہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ میں کون ہوں، سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ یہ پہلا دن تھا جس دن اس محنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کے ذریعے سے لوگوں سے کہا تھا اور مکہ والوں نے ایک زمان ہو کر کہا تھا جب اپنا کمرتن غیر واحدہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ایک مرتبہ نہیں ہم نے تو کئی مرتبہ آپ کو آزمایا ہے، جب بولتے ہیں ہم سچ بولتے ہیں. یہ اول دن ہے اور اول دن سے آپ نے جو محنت کری ہے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت کوئی دن ایسا نہیں بتا سکتا، کوئی مورخ نے نہیں لکھا، کوئی محدث نے ذکر نہیں کیا کہ ایک دن آپ محنت کو چھوڑ کر بیٹھے. ہر لائن کے اعتبار سے، ہر عمل کے اعتبار سے، ہر جگہ کے اعتبار سے محنت ہے. بس بازار تھے، بازار میں محنت تھی، طائف میں تھے، طائف میں محنت تھی، ہجرت کا راستہ تھا، ہجرت کے راستے میں بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ 40 لوگوں کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی 100 آدمیوں نے آپ کے گھر کا گھیرا کیا ہے، جانے نہیں دیں گے، ایک دو نہیں کریں گے کام، سب مل کر کریں گے تاکہ کس کس سے قصاص لیں گے. اللہ قرآن میں آیت نازل فرما رہا ہے کہ نبی جی یہ مشورہ کر رہے ہیں، اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں، اس بات کا کہ آپ کو قتل کریں یا آپ کو جلا وطن کریں یا آپ کو گھر میں قید کر دیں، اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں، یہ مکر کر رہے ہیں، اللہ تدبیریں کر رہے ہیں. نکل گئے اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے لیے. ہجرت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. 2 پر 200 اونٹ انعام ہے، یا اگر ایک کو لاؤ گے زندہ یا مردہ تو 100 اونٹ انعام ملیں گے، دونوں کو لاؤ گے تو 200 اونٹ انعام ملیں گے. اونٹوں کے انعام کے لالچ میں لوگ پھر رہے تھے ڈھونڈنے کے لیے. بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، 40 آدمی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام بریدہ ہے. اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو مخاطب ہو کر فرمایا ابوبکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. کہ بدن کے معنی ٹھنڈے ہونے جاتے ہیں، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. کہاں سے ہو؟ قبیلہ اسلم سے ہوں. ابوبکر ہمارا معاملہ سلامتی میں آ گیا. قبیلہ اسلم میں کون سی شاخ سے ہو؟ سہم سے ہوں. کہا کہ تجھے بھی اسلام سے حصہ ملے گا. لا الہ الا اللہ وان محمد.
40 آدمیوں کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے. ہجرت کا سفر آپ علیہ السلام. کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اس موقع کو جانے دیتے اور آپ اپنی دعوت کو پیش نہیں کرتے. طائف کے میدان سے آپ تھک کر آ رہے ہیں, لوگوں نے آپ کے ساتھ عجیب معاملہ کیا ہے. وہ غلام عباس اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھا. آپ نے جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کر کہا کہ یہاں تو کسی سے نہیں سنا میں نے, یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہا کہ وہ کتنے ہوا کا ہوں. دعوت پیش کی اور ایمان کے اندر داخل. دعوت کی محنت وہ عظیم الشان محنت ہے میرے عزیز دوستو, جس سے انسان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, انسان کی زندگی کے رخ بدلتے ہیں. جس سے شرابی شراب سے توبہ کرتا ہے, زانی زنا سے توبہ کرتا ہے, چور چوری سے توبہ کرتا ہے, ڈاکو ڈکیتی سے توبہ کرتا ہے. یہ دنیا کا وہ واحد راستہ ہے فی زماننا کہ جس کے اندر کہ انسانوں کو برائیوں سے نکال کر عمومی طور پر انسانوں کو اچھائی کے اندر لایا جاتا ہے. وہ 4 شرطیں ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق یعنی امر بالمعروف, تواصی بالصبر یعنی نہی عن المنکر, یہ وہ واحد راستہ ہے. یہ جس طرح لازم ہے اس بات کے اوپر کہ آدمی اپنی ذات سے عمل کرے, اسی طرح یہ لازم ہے کہ انسان اس کی دعوت کرے. لازم یعنی ضروری ہے انسان کے اوپر. اگر ہم محنت کرتے رہے میرے عزیز دوستو, اور ہم نے محنت کو محنت بنا کر کرا, کام کو کام بنا کر کرا, کام کو فکروں کے ساتھ کرا, تو یہ فکریں ہماری ذات سے نکل کر دوسروں تک منتقل ہوگی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے ابو بکر نماز پڑھتے تھے. ابو بکر ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. فکریں منتقل ہوں گی, کام منتقل ہوگا, جیسے ہمیں کرتا دیکھیں گے ویسے کریں گے. اور اگر ہم نے کام کو میرے عزیز دوستو رسمی طور پر کیا, خدا کی قسم کبھی بھی انسانیت کے اندر رسم کے ذریعے سے کبھی بھی کوئی دین نہیں پھیل سکتا. دین کی کوئی محنت اگر رسم کے طور پر کی جا رہی ہے تو بظاہر ایسا لگے گا. حضرت معاذ صاحب فرماتے تھے کہ مجھے اس بات سے ڈر ہوتا ہے ساتھیوں کے اوپر کہ وہ کام نہیں کر رہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. کام کو اگر اپنی حقیقت وہ فرماتے تھے کہ کام کا کرنا یہ ہے کہ انسان کا اپنے عمل کے اندر پختہ ہونا, اس کی نمازوں کے حالات کا صحیح ہونا, اس کے معاملات کا صحیح ہونا. جو فکروں پر ہم جیئیں گے وہ فکروں کے اوپر دوسرے لوگ چلیں گے, وہ فکریں منتقل ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکریں چھوڑ کر گئے تھے صحابہ کے درمیان, کیونکہ نبی مال کو نہیں چھوڑتے ہیں. نبی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے, اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ کہا تھا. سارے صحابہ کی عجیب کیفیت تھی, ایسی کیفیت تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کھیتی کر رہے تھے, کچھ دن پہلے اللہ کے نبی سے مل کر گئے, وہ کھیتی کر رہے تھے. آپ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور کا وصال ہو گیا, خبر کو برداشت نہیں کر پائے اور فرمایا اللہ آنکھیں تیری بڑی نعمت ہے, میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں, لیکن اللہ جب میں مدینے جاؤں گا تیرے نبی نہیں دکھیں گے, رک جا دیکھو ان آنکھوں سے. یہ آنکھیں دے لیتا تو وہی نابینا ہوتا ہے. عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کہ میری جو جان ہے اس کو لے لے. انتقال حضور کے انتقال کی وجہ سے ایسے غمزدہ ہوئے کہ خود کی جان چلی گئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ لوگ گزر رہے سلام کر رہے معلوم نہیں ہو رہا, پتہ ہی نہیں کیفیت ایسی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اجبار فی الجاہلیہ وغفار فی الاسلام, زمانہ جاہلیت میں نوجوانوں کے اندر بہادر انسان, اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال اور وصال ہو گیا, اس کے سر کے, اس کے جسم پر, اس کے بدن کے اوپر اس کا سر باقی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوئے
آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر ایسا قیمتی انسان ہے جیسے قیمتی انسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے امت کے اندر. حضور غار میں ہیں، جانور نے ڈس لیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر پر. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ گود میں تھا، حضرت ابوبکر کے آنسو نکل رہے ہیں تو نبوت کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں. مایوبی کا بابا ہوتا ہے، اس نے بلایا ابوبکر تجھے، کہ جانور نے ڈس لیا. اللہ کے نبی نے بوسہ دیا اور لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سنو لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ مرتے نہیں ہے. کام جیسے کر رہے تھے ویسے کرتے رہو. اینقص الدین معنی ہے یہ نکاح کے دن ختم ہو جائے، دین مٹ جائے. اینقص الدین معنی ہے دین میں کوئی کمی آ جائے. اور اس کمی کی تعبیر جانتے کیا کی؟ جو کہا کہ ایک انسان اللہ کے نبی کے زمانے میں زکات دیتا تھا اور اس میں وہ جانور دیتا تھا اور جانور کے ساتھ رسی دیتا تھا. اگر وہ آج زکات دے رہا ہے اور جانور دے رہا ہے لیکن جانور کی رسی نہیں دے رہا، اینقص الدین معنی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے دین میں کوئی کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو؟ یہ صحابہ کی بنیادی عقائد تھے اور یہ صحابہ کی محنت تھی میرے عزیز دوستو، اور یہ صحابہ کے عزائم و ارادے تھے اور اس ارادے اور اس عزائم کے ساتھ محنت کرتے تھے. ساری دنیا کے اندر انقلاب کر رہا تھا. اگر ہم نے اپنے عزائم کو اسی طرح کیا اللہ تبارک و تعالی عالم کے اندر کام کے لینے کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ کے نبی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا تھا اتبا آگا شیبہ اور دوسرا آگا، انہوں نے کہا وہ لوگ کیا چاہیے مال جمع کریں، شادی کرنا چاہیں تو شادی کرا دیں، اسباب کے وہ سارے دروازے کھول دیں تمہارے لیے، تو تم چاہتے ہو بولو تو صحیح کہنا. آپ نے ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ واللہ لو وضع الشمس واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان ادرک ما هذا الامر ما ترکتو حتی اموت. اللہ کی قسم میرے چاچا یہ سارے لوگ میرے سامنے دنیا کے وہ اسباب پیش کر رہے ہیں، بالفرض والمحال ان کے اختیار میں ہوں گے. میں تو وہ بات کروں کہ اگر یہ چاند کو میرے ہاتھ پر لا کر رکھیں اور سورج کو میرے ہاتھ کے اوپر لا کر رکھیں میں اس کام کو پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا جہاں تک کہ میرا دنیا سے وصال ہو جائے. اگر ہم کریں گے میرے عزیز دوستو اللہ ہم سے کام کے لینے کے لیے فیصلے فرمائیں گے، ہم لگائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر انسانیت میں نبیوں کے بعد عظیم شخص ہیں تو وہ انسانیت میں عمل کی بنیاد پر عظیم شخص ہیں. عمل میں آگے بڑھاتے تھے اپنا آپ کو. کون جنازے کے پیچھے گیا کہ میں گیا؟ کس نے نماز جنازہ ادا کری کہ میں نے ادا کری؟ کون ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا کہ میں نے ادا کہ میں نے کھلایا؟ کون ہے جس نے روزہ رکھا کہ میں نے رکھا؟ کون تھا یہ شخص؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صحابہ نے رات خواب دیکھا تھا اور میں نے اس خواب میں تمہارے مرتبوں کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کے مرتبے کو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے سے اس کو بلایا جا رہا ہے. جنت کے دروازے عملوں کی بنیاد کے اوپر ان کے نام ہیں. باب الریان روزے دار داخل ہوں گے، باب الصلاۃ یہ نمازیوں کا دروازہ ہے، باب الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جانے والے، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس غصے کو پی جانے والے، باب الصلہ والرحم رشتہ داریوں کو جوڑنے والے. یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو عمل کی بنیاد ہے. ابو بکر کے پاس وہ سارے عمل موجود تھے کہ جس کی بنیاد پہ ہر دروازے سے کہا جا رہا تھا اس دروازے سے آئے آپ جنت کے اندر. ہم نے نہیں کیا کام کو، ہم نے چھوڑ دیا، کام تو ہو کر رہے گا. اللہ کا کام ہے. اللہ کس سے لیں گے؟ کیا اسباب پیدا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا ذرائع پیدا کریں گے؟ وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مکہ میں 2 آدمی مشورہ کر رہے تھے حتیب کے سامنے بیٹھ کر
ایک کا نام صفوان ابن امیہ اور ایک کا نام عمیر ابن وہب. صفوان ابن امیہ نے کہا کہ عمیر بدر کے بعد ہمارے کیا حالات ہو گئے, دل نہیں لگتا دنیا کے اندر, ہمارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے. عمیر نے کہا کہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی بدر کی شکست سے. اگر میرا بیٹا ان کی پیٹ میں نہیں ہوتا اور میرے اوپر قرض نہیں ہوتا, میرے اہل و عیال کا بوجھ نہیں ہوتا, تو میں مدینے جا کر محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دیتا. صفوان ابن امیہ نے کہا اگر اتنی سی بات ہے تو کتنا فدیہ دینا ہے, میں دوں گا تجھے مال. کیا فرض میں ادا کروں, میری ذمہ داری ہے. تیرے اہل و عیال کا بوجھ میں برداشت کروں گا, تو اس کام کو انجام دے دے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تو ذمہ داری لیتا دوست کروں. اور حکیم کے سامنے مشورہ کر, گردن پر تلوار لٹکائی, زہرا منہ تلوار, اور یہاں سے روانہ ہو عمیر ابن وہب مدینے کے اندر. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ارادہ ٹھیک نہیں لگتا, کہا کہ اللہ کے نبی میں لے کر آؤں. جب لے کر آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمیر ابن وہب تیرا مدینے کے اندر کیسے آنا ہوا, کیوں آیا؟ آپ کو تو معلوم ہے میرا بیٹا آپ کی قید کے اندر ہے, میں اس کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے آیا. عمیر ابن وہب تیری گردن میں تلوار کیسے لٹکی ہوئی ہے؟ یہ غلطی سے رہ گئی میری گردن کے اندر, جان کر نہیں لٹکی ہوئی, یہ میرے گردن میں غلطی سے رہ گئی. اور یہ تلوار میرے کیا کام آئے گی؟ یہ تلوار ہمارے بدر کے اندر کام نہیں آئی. اللہ کے نبی نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور آپ نے بڑے تسلی کے اندر یہ الفاظ کہے, عمیر ابن وہب مجھے یہ بتا حتیم میں صفوان سے کیا مشورہ کرتا ہے, حتیم میں صفوان سے کیا بات کر آیا ہے؟ خدا کی قسم میرے علاوہ اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اگر آپ کو معلوم ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ہم رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور کس سے رہیں گے ضروری نہیں ہوگا. دونوں ایمان میں داخل ہوئے, فتح مکہ والے دن اور ایک اس لیے میرا عزیز دوستو ہمیں کام کرنا ہے, اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے, اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے. اللہ کے دین کی محنت ہم کریں گے میرا عزیز دوستو, دنیا اور آخرت ہماری بھری بھری ہم نہیں کریں گے, دوسرے کریں گے. جو کرے گا وہ پائے گا میرا عزیز. اس کی محنت کے لیے ایک تاریخ سے اللہ کے راستے کے اندر جماعتیں نکل رہی ہیں. اس کے لیے میرا عزیز دوستو ہمت کریں اور عزائم کریں, اور 1 دسمبر سے کھڑے ہو کر نام لکھوائیں, اپنے اپنے ناموں کا اظہار کریں. اللہ کے دین کی محنت کے لیے ریحان تیار, اللہ کے دین کی محنت کے لیے 4 مہینے کے لیے اپنے ناموں کا اظہار بتا رہے ہیں. 4 مہینے کی جماعت بن گئی. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال